أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. آج بچائے دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ ہوئے تو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی، اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے. اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ اور کھانے کو دی ستری چیزیں، سو ان میں پھوٹ نہیں پڑی یہاں تک کہ پہنچی ان کو خبر. بے شک تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات میں کہ ان میں پھوٹ پڑی. سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے کہ اتاری ہم نے تیری طرف، تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے. بے شک آئی ہے تیرے پاس حق بات تیرے رب سے، سو تو ہرگز مت ہو شک کرنے والا، اور مت ہو ان میں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو، پھر تو بھی ہو جائیں خرابی میں پڑنے والا. جن پر ثابت ہو چکی بات تیرے رب کی وہ ایمان نہ لائے، اور اگرچہ پہنچے ان کو ساری نشانیاں جب تک نہ دیکھ لے عذاب دردناک. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا. پہلی آیت میں فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ غرقابی کے بعد فرعون کو ڈبا دیا، غرقابی کے بعد ہم تیرے بدن کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تیرا یہ بدن پچھلے لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ دریا سے عبور کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جب دریا کو پار کر دیے، دریا کو عبور کر دیے، دریا سے نکل گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم کو فرعون کے ہلاک ہونے کی خبر دی کہ بھائی فرعون ہلاک ہو چکا ہے. تو وہ لوگ فرعون سے کچھ اس قدر مرعوب مغلوب تھے کہ انکار کرنے لگے. بنی اسرائیل
فرعون سے اس قدر مغلوب اور مرعوب تھے کہ انکار کرنے لگے اور کہنے لگے فرعون ہلاک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لیے دریا کی ایک موج کے ذریعے فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر ڈال دیا۔ دریا کی ایک موج کے ذریعے فرعون کے مردہ لاش کو دریا کے کنارے ساحل پہ لا کے ڈال دیا، جس کو سب نے دیکھا اور اس کے ہلاک ہونے کا یقین سب کو آ گیا۔ اس کی لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی۔ کیا بن گئی بولو؟ اور آج بھی مصر کے عجائب خانے کے اندر اس کی لاش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ بولو کیا بنایا؟ نمونہ عبرت۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس آیت میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو جو ہے نمونہ عبرت بنا دیا، اور آج بھی اس کی لاش دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے کیا ہے بولو؟ غافل ہیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے، ورنہ عالم کے ہر ذرے ذرے میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت کاملہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ عالم کے ہر ذرے ذرے کے اندر ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچان سکتا ہے۔ دوسری آیت میں فرعون کے انجام بد کے بالمقابل اس قوم کا مستقبل دکھلایا جس کو فرعون نے حقیر و ذلیل سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مستقبل کو دکھایا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ اور کھانے کو دی ستری چیزیں۔ فرعون کے غرقاب ہونے کے بعد، فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مستقبل دکھلایا جس کو فرعون اور فرعون کے قوم کے لوگوں نے حقیر و ذلیل سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ پورا ملک مصر ان کو مل گیا۔ کس کو ملا؟ بھائی جن کو لوگ حقیر و ذلیل سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ملک مصر کا بادشاہ ان کو بنایا، اردون کی سرزمین ان کو دی، فلسطین کی سرزمین ان کو دی، فلسطین کی ارض مقدسہ بھی ان کو مل گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے میراث بنا دیا تھا۔ حقیر و ذلیل قوم دنیا کی بادشاہ بنی اور ملک مصر ان کے ہاتھ میں، اردون اور فلسطین کے ارض مقدسہ کا اللہ نے ان کو مالک اور بادشاہ بنایا۔ بات سمجھ گئے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ کب کس قوم کو اونچا کر دے یہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، کب کس کو بادشاہ بنائے یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ کب کون بادشاہ بن جائے، کون قوم دنیا کی سربراہ بن جائے یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو غریب انسان کو وقت کا بادشاہ بنا دے،
یہ انسان کی اپنی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اب یہ وہ قوم تھی جو غلام بنی ہوئی تھی فرعون کی، لیکن آج یہ قوم اسی ملک کے بادشاہ بن گئی۔ اردن کی سرزمین، فلسطین کے سرزمین اللہ نے ان کو دی، اور رزق حلال اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ رزق حلال کیا عطا فرمایا؟ ہاں، رزق حلال اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے صاف ستھری چیزیں ان کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ آخر آیت میں پھر ان کی کجروی غلط کاری کا ذکر ہے کہ ان میں بہت سے لوگوں نے، یہی بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، ان میں بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دی۔ ہم نے تم کو دنیا جہاں کا امام بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کی اطاعت سے پھر گئے۔ کون؟ یہی بنی اسرائیل جو کل تک غلام تھے، جن کو اللہ نے غلامی سے نکال کر حکومت اور بادشاہ بنایا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کی اطاعت سے پھر گئے۔ تورات میں جو نشانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ پڑھتے تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے بنی اسرائیل ہی آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتی۔ مگر یہ عجیب اتفاق ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے یہ سب لوگ نبی آخر الزماں پر اعتقاد رکھتے، ان کی نشانیاں ان کے ظہور کا وقت قریب ہونے کی خبریں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور اپنی دعا میں نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے۔ مگر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شہادتوں کے ساتھ، تورات کے بتلائی ہوئی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، یہی لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ کچھ لوگ ایمان لائے، باقیوں نے انکار کیا۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کو لفظ جاءہم العلم سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں علم سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے، معنی یہ ہوں گے جب مشاہدے کے ساتھ یقین کے اسباب جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے لگے۔ بات سمجھنا مشکل ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے، غور سے سنیں گے تو بہت مزہ بھی آئے گا۔ کہ بنی اسرائیل حضرت کی آمد کا انتظار کرتے تھے، حضرت کی آمد کی دعائیں کرتے تھے، لیکن جب حضرت تشریف لائے تو یہی لوگ مخالف بن گئے۔ بہت کم لوگوں نے ایمان لایا، باقیوں نے انکار کیا۔ بس سمجھ گئے؟ آخر آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے اختلاف کا فیصلہ فرما دیں گے، حق و باطل نکھر کر جائیں گا۔ قیامت کے دن حق و باطل بولو کیا ہوں گا؟ نکھر جائیں گا۔ اہل حق جنت، اہل باطل جہنم میں جائیں گے۔ تیسری آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ آپ کو وحی میں شک ہونے کا احتمال نہیں، اس لیے اس خطاب کے ذریعے مقصود امت کو سنانا ہے، خود آپ مقصود نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
یہ خطاب عام انسان کو ہو کہ انسان اگر تجھ کو اس وحی الہی میں کوئی شک ہے جو بواسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف بھیجی گئی تو ان لوگوں سے دریافت کر جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب تورات و انجیل پڑھتے تھے، اور تجھے بتلائیں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتے آئی ہے، جس سے تیرے سارے وسائس اور تیرا شک دور ہو جائے گا۔ تفسیر مظہری میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا جس شخص کو دین کے معاملے میں کوئی شبہ پیش آ جائے، دین کے معاملے میں کوئی شبہ پیش آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ علماء حق سے سوال کر کے اپنے شبہات دور کرے، اپنے شبہات کی پرورش نہ کرے۔ بھائی کا شبہ ہو رہا ہے دین کے معاملے میں تو علماء حق سے رجوع کرے، اپنے شک و شبہات کی پرورش نہ کرے بلکہ شک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھی، پانچویں، چھٹی آیتوں میں اسی مضمون کی تائید و تاکید الغفلت برتنے والوں کو تنبیہ ہے۔ ساتویں آیت میں غفلت شعار منکرین کو اس پر تنبیہ کی گئی کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو، زندگی کی فرصت کو بولو بھائی غنیمت جانو، انکار و سرکشی سے آپ بھی باز آ جاؤ، انکار و سرکشی سے آپ بھی باز آ جاؤ، ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوں گی، ایمان لاؤ گے تو ایمان مقبول نہیں ہوگا، اور اس وقت یہ ہوگا جب موت کے وقت آخرت کا عذاب سامنے آئے گا۔ اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت آتی ہے جبکہ توبہ قابل قبول، زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو، انکار اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ یہ آنکھیں ایک دن بند ہونے والی ہے، جب تک صحت اچھی ہے جب تک خوب جم کے اللہ کی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو کہ غلام بھاگ بھاگ کر کام کرتا ہے تاکہ اس کا مالک خوش ہو جائے، ایسے ہی ایک بندہ بھاگ بھاگ کر بندگی کرتا ہے تاکہ اس کا رب خوش ہو جائے۔ تو یہ فرصت کے لمحات، یہ بات ذہن میں رکھو، دوبارہ نہیں ملنے والے ہیں۔ بیماری سے پہلے صحت کے نعمت کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہترین زندگی دی ہے، اب ہم سب کو چاہیے اپنی زندگی جو فرصت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائیں تاکہ زندگی کا رخ صحیح ہو، زندگی کا قبلہ درست ہو سکے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کا اطاعت شعار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ تو بزرگان دین بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، ناقدری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا۔ اللہ ہر بندے کو دیتے ہیں، ناقدری کرتا ہے تو اللہ لے لیتے ہیں،
شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اللہ اور دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک و صالح بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔